بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال السدي رحمه الله في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن برة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى هم الخاسرون. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت سدی نے اپنی تفسیر کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ تفسیر بیان کی ان آیات مبارکہ میں کہ لما ضرب اللہ ہذین المثلین للمنافقین، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر منافقوں کے بارے میں یہ دو مثالیں جو ہیں ذکر فرمائی. پہلی مثال جیسے آپ نے پڑھی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اور دوسری مثال او کصیب من السماء. یہ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالی نے دی ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین ہیں. منافقین سے مراد جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر جو منافق تھے، یعنی اعتقادی منافق کہ جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر اسلام کو غلبہ ہو گیا تو ہم اس سے مل جائیں گے، اور نعوذ باللہ اسلام کو شکست ہو گئی اور کفار کو غلبہ ہو گیا تو ہم کافروں سے مل جائیں گے. تو ان کی مثالیں اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی کہ ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی آگ جلے، روشنی ہوئی تو چل پڑے، اندھیرا ہوا تو رک گئے. جب یہ مثالیں آئیں قال المنافقون، تو منافقوں نے یہ کہا کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا و برتر ہے کہ اس قسم کی وہ مثالیں بیان کریں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر یہ آیات مبارک نازل فرمائی کہ ہمارا تو ہر مثال بیان کرنے میں ایک حکمت ہی حکمت ہے، اپنے بندوں کی ہدایت مطلوب ہے. ایمان والے تو اللہ تبارک و تعالی کے تمام کلام پر ایمان لاتے ہیں، البتہ کافر جو ہیں وہ بلا وجہ بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں اور وہی گھاٹے والے لوگ ہیں. تو چونکہ سورۃ البقرہ بھی سورۃ مدنیہ ہے، یعنی بعد الہجرت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پر، تو اب منافقوں کے پاس اور تو کوئی چارہ تھا نہیں. کوئی قرآن کا مقابلہ تو کر نہ سکا، نہ مشرکین مکہ کر سکے، نہ تحدی کی گئی مدینہ منورہ میں. ہجرت کے بعد تو نہ مدینے والے کوئی منافق مقابلہ کر سکا، نہ یہودی مقابلہ کر سکے. بنو قریظ، بنو نذیرہ، بنو قینقاع، بڑے بڑے قبائل موجود تھے، ان کے بڑے بڑے احبار و رہبان وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ کر سکا. تو اب جھوٹے اور بےہودہ اعتراضات پہ آ گئے کہ دیکھو جی اللہ کی تو شان بڑی بلند ہے، اللہ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں
اور بڑے لوگ بھی ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں نہیں دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ چھوٹی مثالیں کیوں آتی؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادہ لما ذکر اللہ تعالی العنکبوت والذباب قال المشركون ما بال العنکبوت والذباب یذکران فانزل اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ حضرت عبد الرزاق نے معمر سے حضرت قتادہ سے یہ بھی تفسیر نقل فرمائی کہ جب اللہ نے قرآن مقدس میں عنکبوت کا ذکر فرمایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، یعنی مکڑی کا ذکر آیا، ذباب کہتے ہیں مچھر، مکھی کا ذکر آیا۔ قال المشرکون، تو مشرکون کہنے لگے ما بال العنکبوت والذباب یذکران، کہ دیکھو جی یہ مکڑی اور مچھر کا کیا تھا، مکھی کا کیا تعلق ہے کہ اللہ کے کلام میں ان کا ذکر آئے۔ فانزل اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ دراصل یہ تفاوت نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے کہ جب منافقوں نے ان دو مثالوں پر اعتراض کیا تو یہ آیات نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر بیان فرمائی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کو تو یہ واقعہ پیش آ گیا تھا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ہجرت کے موقع پر حفاظت فرمائی تو عنکبوت نے ایک جالا لگا دیا مکڑی نے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کو یہ فرمایا تھا قرآن مقدس کے اندر کہ تم کیسے لوگوں کیسی چیزوں کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، وہیں یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اے بدبختو یہ تمہارے خدا، ان پر جو تم عطر لگاتے ہو، مکھی بیٹھ کے اس کا عطر چوس لیتی ہے تو اس کو یہ نہیں اڑا سکتے تو تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے؟ تو ان لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ جی اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو مکھی وغیرہ تو گندی چیز ہے، حقیر چیزیں ہیں، تو ان کا ذکر اللہ نے کیوں کیا ہے؟ حالانکہ یہ کتنا جاہلیت والی بات ہے، بھی جس خدا نے مکھی کو پیدا کیا ہے اس نے اگر ذکر کیا تو کیا ہے؟ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کو پیدا کیا ہے تو اس مچھر کا چاہتے تو پیدا بھی نہ فرماتے۔ اگر پیدا فرمانے میں حکمتیں ہیں تو ذکر کرنے میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی چیز جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انسان بنائے، ان کے جتنے اقسام بنائے، اللہ نے جتنے حیوانات پیدا فرمائے، پھر حیوانات بھی تقسیم ہو گئے، بعض بر سے تعلق رکھنے والے، بعض بحر سے تعلق رکھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پرند چرند پیدا فرمائے، اب یہ تو کوئی جاہل کہتا پھرے کہ اللہ نے جی شیر کو کیوں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی سانپ کو کیوں پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی مکڑی کو کیوں پیدا فرمایا، پیدا ہی نہ ہوتی تو ہمارے فصل بھی نہ کھا جاتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا کہ دیکھو گھر میں بیٹھی ہیں تو مکھیاں لڑ رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں، نہ ہوتی تو جان چھوٹ جاتی، ہمیں پریشانی تو نہ ہوتی۔ لیکن یہ جاہلانہ اعتراض ہیں، ہر چیز کے اندر مختلف حکمتیں۔ بعض پرندوں کی غذائیں اللہ نے ان کیڑے مکوڑوں کو بنایا ہے، ان کے لیے غذا کا کام دیتے۔ بعض بیماریوں کے علاج جو ہیں وہ اللہ نے ان کیڑے مکوڑوں کو بنا دیا کہ بعض جراثیموں کو وہ کھا جاتے ہیں اور بعض ان کو کھا جاتے ہیں۔ یہ تو اس کا نظام ہے، وہ نظام والا ہی جانتا ہے کہ اس کے نظام کے اندر کیا حکمت ہے۔ اب کوئی آدمی کہے گا جی جس نے دیکھو کار بنائی ہے، کار تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ دھواں نکالتی ہے، جی یہ بڑی بات ہے، دھواں نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اب وہ کہے بے وقوف آدمی ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ سلنسر نہیں ہوگا اور دھواں نہیں نکلے گا تو گاڑی کیسے چلے گی؟ تم اس کو بند کر دو تو انجن بند ہو جائے گا۔ تو ہر چیز کے اندر ایک حکمتیں ہیں۔ جاہل اعتراض کرتا ہے، لیکن جو عقل والا ہے وہ کہتا ہے بھائی ضرورت کی بات ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ ورنہ جتنے لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک گاڑی تیار کی ہے اور اندر ایسی بہترین سیٹیں بنائی ہیں اور ایئر کنڈیشننگ کے انتظام کیے ہیں اور شیشے لگائے ہیں، دروازے لگائے ہیں کہ شور اندر نہ آئے، وہ چاہتے تو یہ سلنسر بھی نہ لگاتے، انجن کی آواز بھی نہ آتی، یہاں سے دھواں بھی نہ نکلتا، لیکن کوئی بھائی ضروری بات ہوگی، اس کے علاوہ گاڑی چل نہیں سکتی ہوگی۔ تو اسی طرح بے عینی ہی جو مومن آدمی ہے، ایمان والا ہے، وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ایک چیز پیدا فرمائی ہے تو فوراً کہتا ہے کہ یعلمون انہ الحق من ربہم، کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اس کا فیصلہ ہے وہ حق ہے۔ اور جو کافر ہے وہ فوراً چیخے گا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں مثال بیان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ایسی بات کر دی اور مکھی کا ذکر کیوں کر دیا؟ یہ جاہلانہ اور غلط اپنے کم عقلی کی بنا پر یا ضد و عناد کی بنا پر ہے۔ وقال سعید عن قتادہ ان اللہ لا یستحیی من الحق ان یذکر شیئا مما قل او کثر وان اللہ ذکر فی کتابہ الذباب والعنکبوت قال اہل الضلالہ ما اراد اللہ من ذکر ھذا فانزل اللہ تعالی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ سعید نے روایت کی حضرت قتادہ سے، انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استحیاء نہیں فرماتے، بڑی چیز ہو چھوٹی چیز ہو اس کو ذکر فرما دیتے۔ اللہ پاک نے جب اپنی کتابوں کے اندر مکھی کا اور عنکبوت کا ذکر فرمایا تو یہ گم کردہ راہ لوگ، یہ مشرکین اور کافرین جو لوگ تھے، یہ کہنے لگے ما اراد اللہ من ذکر ھذا، ان چیزوں کے ذکر کرنے سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا، کیا فائدہ تھا؟ فانزل اللہ تعالی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها قلت العبارۃ الاولى عن قتادہ فيها اشعار ان هذه الآیۃ مکیۃ وليس كذلك وعبارۃ روایت سعید عن قتادہ اقرب۔ پہلی جو روایت ہے ان معمر ان قتادہ، پہلی جو قول آپ نے پڑھا ہے نا وہ ہے حضرت معمر سے کہ ان معمر ان قتادہ، کہ حضرت معمر نے روایت کی کہ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنکبوت اور ذباب کا ذکر کیا تو قال المشرکون، تو مشرکون تو مکے میں رہتے تھے، مشرکون مدینے میں تو تھے نہیں، تو ان کے اس قول سے فیہا اشعار، یہ بات پہچانی جاتی تھی، ٹپکتی تھی، معلوم ہوتی تھی کیا کہ شاید یہ آیت مبارک جو ہے آیت مکیہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ آیت مکے میں نازل نہیں ہوئی ہے، تو سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ جو ہے وہ مدنی آیت ہے۔ اب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ ان سعید ان قتادہ، یہ جو دوسرا قول ہے یہ قول زیادہ یعنی راجح ہے اور تنزیل کے زیادہ متقارب اور قریب ہے، کیونکہ یہ آیات مبارک جو ہیں مدنیہ ہیں، یہ آیات مبارک مکیہ نہیں ہیں۔ واللہ تعالی اعلم وروا ابن جریج مجاہد نواز ثانی قتادہ، اسی طرح حضرت ابن جریج نے حضرت مجاہد سے بھی قتادہ سے یہ اسی طرح کا دوسرا قول نقل کیا ہے، جیسے حضرت سعید نے ان قتادہ سے نقل کیا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم روان الحسن و اسماعیل ابن ابی خالد وقول الصدی وقتادہ، انہوں نے اسی طرح بیان کیا۔ وقال ابو جعفر الرازی الربیع ابن انس فی هذه الآیہ قال هذا مثل ضربه الله للدنيا ان البعوضة تحيا ما جاعت فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا رياء أخذهم الله عند ذلك ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء هكذا رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حديث عن ربيع بن أسلم بن الأزدي والله تعالى أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو جعفر رازی نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر مکھی کی مثال عطا فرما دی۔ ان نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک مثال دینے سے کئی چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مثال اس لیے دی کہ اس کی مثال ان دنیا والوں کے بالکل عین مطابق ہوتی ہے۔ دیکھیں نا آپ نے مکھی کو بھی دیکھے، اس کے بھی عادت ہے کہ کہاں ذرا میٹھا لگا ہوگا دوڑے گی، یہاں میٹھا لگا ہوگا مکھی دوڑے گی، آپ لاکھ دفعہ مارے پھر آئے گی اسی طرح۔ اور مکھی کی یہ صفت ہے کہ جب تک بھوکھی رہے یہ زندہ رہتی ہے، اور اگر اس کو پیٹ بھر کے غذا مل جائے، جب یہ اچھی طرح موٹی تازی ہو جائے پیٹ بھر جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا والوں کا بھی مثال یہی ہے، بھوکے ہیں تو دوڑ رہے ہیں، جب وہ ساری بلائیں جمع ہو جاتی اب اللہ کو بھول گئے، اللہ نے عذاب میں پکڑ لی،
تو اس لیے ایک مثال جو ہے اس وجہ سے بھی ان چیزوں کی مثال دی گئی. جیسے فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں نے بھلا ڈالا ان چیزوں کو جس سے ہم نے اپنے پیغمبر بھیج کے ان کو ڈرایا تھا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ بھی ہم نے بھی ان پر دنیا کے ہر چیز کی دروازے نعمتوں کے کھول دیے، اس نعمتوں میں غرے ہو گئے، ہر چیز کو مزید بھول گئے، اللہ کا عذاب آ گیا. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس چیز سے آدمی کو بڑا ڈرنا چاہیے. کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی نعمت مل جاتی ہے، اور گناہ کیا کوئی پیسے مل گئے، گناہ کیا کوئی اور نعمت مل گئی، تو یہ بڑی خطرناک علامت ہوتی ہے. کیونکہ اس طرح اللہ کافروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ جتنا وہ کفر میں بڑھتے جاتے ہیں ان کو اور نعمتیں دیتے چلے جائیں گے، اور نعمتیں دیتے چلے جائیں گے، اور ڈھیل دیتے چلے جائیں گے. جب وہ انتہا پہ پہنچیں گے بس یک لخت اللہ کے عذاب جو ہے آ کے پکڑ. یہ تو ہم جاہل لوگ ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں جی کافروں کو 50 سال گزر گیا ہے، 100 سال گزر گیا، عذاب نہیں آیا. یہ تو ہمارے لیے 50 سال 100 سال بڑی مدت ہے نا، اللہ کی نظروں میں تو پوری دنیا کی مدت کچھ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کے اندر تو پوری دنیا کے ہزاروں سال جو ہے معمولی سا ایک لمحہ کے برابر ہے. تو اس لیے وہاں کا نظام علیحدہ ہوتا ہے. تو مکھی کی بھی یہ عادت ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اذا سمنت موٹی تازی ہو جاتی ہے تو ماتت، اور اذا جاءت بھوکھی رہے تو پھر دوڑتی رہتی ہے. بے عین ہی کفار کی یہی مثال ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ایسی باتیں اور ایسی مثالیں عطا فرمائی. اس لیے فرماتے ہیں مفسر وہذا اختلاف فی سبب النزول وقد اختار ابن جریر ما حکاه السدی لأنه مس بالسورة وهو مناسب ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا، وما هنا للتقليل، وتكون بعوزة منسوبة على البدل كما تقول الأضربن ضربا ما ويصدق بأدنى شيء، أو تكون ما ذكرت موصوفة ببعوزة. واختار ابن جرير أنما موصولة وبعوز مربوط بإعرابها. قال وذلك صحيح في كلام العرب أنهم يعرفون صلة ما من بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا صلی اللہ علیہ وسلم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ وجہ بن گئی مفسرین کے درمیان سورت کے سبب نزول کے اندر اختلاف کی. ایک قول تو یہ تھا نا کہ سب سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے کہ جب اللہ نے مثالیں بیان کی تو مشرکون نے اعتراضات کیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان حقیر چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے. اور دوسری وجہ آئی تھی کہ جب یہ آیت آئی تو منافقون مدینہ نے اعتراض کیا کہ اللہ جل و اعلیٰ، اللہ کی شان جو ہے بلند و بالا ہے کہ وہ ان مکھیوں کا اور مچھروں کا ذکر فرمائیں، مکڑی کا ذکر فرمائیں قرآن پاک میں. اور بعد میں فرمایا کہ یہ سورت جو ہے اس وجہ سے نازل ہوئی کہ جیسے مکھی موٹا تازہ ہو کے کھانے کے بعد مر جاتی ہے، اسی طرح کفار بھی دولت میں آ کے خدا کو بھول جاتے ہیں، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ بھئی مشرکون کے بارے میں نازل ہوئی، منافقون کے بارے میں نازل ہوئی، یا ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو دنیاوی غفلتوں کے اندر مبتلا ہیں. مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی اصل بات وہی پہلا قول جو ہم نے پڑھا ہے وہ زیادہ راجح ہے، کیونکہ مقصد ہی یہ تھا کہ مشرکون جب مقابلہ نہ کر سکے اللہ کے قرآن کا تو یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی دلیل کا توڑ نہ کر سکے تو اب اس کے اندر وہ شبہات پیدا کرتا ہے. یہ ہمیشہ قاعدہ ہوتا ہے باطل کا کہ پہلے وہ مقابلہ کرے گا، لیکن جب مقابلہ نہ کر سکے اب وہ شبہ ڈالے گا، اب وہ شبہات ڈالے گا تاکہ اپنی پارٹی کو یہ یقین دلا سکے کہ ہاں بھائی ہم بھی کوئی بات تو کر رہے ہیں. تو ان کے رد میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ استئناف نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے. وہ جو چاہیں کسی بڑی چیز کی مثال دیں، کسی چھوٹی چیز کی مثال دیں، کسی کبیر کی مثال دیں، کسی صغیر کی مثال دیں،
کسی عظیم کی مثال دیں، کسی حقیر کی مثال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شان ہے، اور ان کے کلام کے اندر حکم ہے۔ جہاں بڑی چیزوں کی ضرورت ہے وہاں مثالیں بھی بڑی آئیں، اور جہاں ادنا چیزوں کی ضرورت ہے وہاں مثالیں بھی ادنا آئیں۔ ہر قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ایک زمین بنجر ہوتی ہے، وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ پاک پہلے ہوائیں بھیجتی ہیں جو علامت ہوتی ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، رحمت کی بارش آنے والی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمین بے آباد ہو گئی، بنجر ہو گئی، فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر ہم بادلوں کو چلا کے ان مردہ زمینوں پہ لے کے برسا دیتی ہیں۔ جب پانی آتا ہے تو ان مردہ زمینوں کو پھر ہم زندہ کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک نے مثال دے کے سمجھایا کہ جب انسانوں کے دلوں کی کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں، جب انسانوں کے دلوں کی کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، جب انسانوں کے دلوں کی کھیتیاں مردہ ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ اپنے انبیاء، اپنے کلام کی رحمت کی بارشیں برساتی ہیں، اور ان کے آنے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں، اور کفر والوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہیں، مشرکوں کو موحد بنا دیتی ہیں، کافروں کو مسلمان بنا دیتی ہیں، منکرین کلام اللہ کو محافظ کلام اللہ بنا دیتی ہیں۔ تو جیسے دنیا کی زمینوں کو آپ نے آباد ہوتے دیکھا ہے، جیسے ان کھیتیوں کو جو ویران تھیں آباد ہوئے دیکھا ہے، تو یہ دلوں کی کھیتیاں بھی اللہ کے قرآن سے ہم آباد کر دیتے ہیں۔ جیسے وہاں رحمت کی بارشیں چلتی ہیں، یہاں رحمت کی بارشیں اللہ کا قرآن ہے، نبیوں کا پیغام ہے، تو اس لیے اللہ نے وہاں اعلیٰ مثالیں بھی عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ پاک نے دیکھیں قرآن میں فرمایا کہ میرے مدنی کے صحابہ کو دیکھو، ان کی مثال بالکل ایسی ہے، فرمایا کہ جب ان کو دیکھو گے یا سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں، اللہ کا فضل طلب کرنے والے ہیں، ان کی عبادات کے اثر جو ہیں ان کے چہروں پر بھی ظاہر ہیں، ان کی عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر بے نور ایمان کی کشش اور نور ایمان کی رونق پائی جاتی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کھیتی لگائی جاتی ہے، پہلے جب وہ نکلتی ہے تو کومپل کمزور کمزور سی ہوتی ہے، ہواؤں سے ادھر ادھر لڑک رہی ہوتی ہے، پھر اس کے تنے کے اندر طاقت آتی ہے، وہ درخت بن جاتا ہے، اور پھر جب درخت بن جاتا ہے تو اس کے لگانے والا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور دشمن جلتا ہے کہ دیکھو فلاں کے باغ لگ گئے۔ فرمایا جب صحابہ آئے ابتدا میں وہ بھی کمزور تھے، وہ بھی ضعیف تھے، پھر ہم نے ان کو قوت دی، پھر طاقت دی، پھر وہ پوری دنیا پہ چھا گئے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ کافر ان کی اس قوت کو دیکھ کر ہمیشہ جلتے رہیں۔ اور تو اللہ نے وہاں ایسی مثالیں بھی عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مثالیں عطا فرما دی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہم چاہتے ہیں یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ہم چاہتے ہیں تو رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ یعنی کبھی رات میں دن کا حصہ داخل کر کے رات کو بڑا کر دیتے ہیں، کبھی رات کا حصہ دن میں داخل کر کے دن کو بڑا کر دیتے ہیں۔ اور داخل کرنے کا معنی بھی ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ اندھیرا ہے اور روشنی آئے تو اندھیرا ہٹتا چلا جاتا ہے، روشنی داخل ہوتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح روشنی ہو تو اندھیرا آئے تو معلوم ہوگا کہ اندھیرا روشنی کو کھاتا جا رہا ہے اور روشنی اندھیرے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح دیکھو ہم چاہتے ہیں یخرج الحی من المیت، ہم زندہ چیز کو مردہ کے پیٹ سے نکال لیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو مردہ چیز کو زندہ کے پیٹ سے نکال لیتے ہیں۔ کیا مانا؟ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو انڈا بظاہر ایک مردہ ہے، انڈا جو ہے دیکھو ایک مردہ چیز ہے، لیکن اس انڈے سے ہم زندہ بچہ مرغی کا پیدا کر دیتے ہیں، بطخ کا پیدا کر دیتے ہیں، ہر انڈے والے جانور کا بچہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا دیکھو مرغی جو ہے وہ زندہ چیز ہے، لیکن اس کے بطن سے وہ انڈا مردہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو اللہ نے مثال دی کہ کافر مردہ ہے، لیکن کافروں کی پشت سے ہم حضرت خالد بن الولید پیدا کر دیتے ہیں، کافروں کی پشت سے ہم حضرت اکرمہ زندہ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں تو صلب کافر کا ہے، بطن کافرہ عورت کا ہے، لیکن پیدا ہونے والا مسلمان ہے۔
اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صلب تو مسلمان ہے لیکن پیدا ہونے والا کافر ہے، مسلمانوں کی اولادیں بھی کافر ہو گئی۔ اور فرمایا جیسے رات دن میں داخل کر دیتی ہیں، دن رات میں داخل کر دیتی ہیں، اسی طرح ہم اس نظام عالم کو فنا کر کے عالم آخرت کو قائم کر دیں گے۔ جیسے رات گزر جاتی ہے اور دن آ جاتا ہے، دن گزر جاتی ہے رات آ جاتی ہے، تم دن کو بھی نہیں روک سکتے، رات کو بھی نہیں روک سکتے۔ جب ہم نے یہ عالم دنیا بنایا تو تم بنانے سے نہیں روک سکے، جب ہم اس عالم دنیا کو فنا کر ڈالیں گے تو تم اس کو فنا کرنے سے نہیں روک سکتے، جب عالم آخرت کو ہم ظاہر کریں گے تو تم عالم آخرت کے ظہور کو نہیں روک سکتے۔ تو اللہ نے قرآن میں ایسی مثالیں بھی عطا فرمائی، تو اس لیے فرمایا یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں وہ چاہے تو بڑی مثالیں بیان فرما دیں، وہ چاہے تو چھوٹی مثالیں بیان فرما دیں، وہ چاہیں تو بڑے بڑے اعلیٰ چیزوں کا ذکر فرما دیں، وہ چاہیں تو کسی حقیر چیز کا ذکر فرما دیں، کیونکہ ان کی حکمتیں ہیں، اس کے کلام جو ہے وہ برحق ہے، سراپا صدق ہے، سراپا عدل ہے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی قول جو ہے وہ زیادہ راجح۔ اب اس کے بعد قواعد علم کی طرف سے وہ بحث فرماتی ہیں کہ ماں جو یہاں آیا ہے، یعنی قرآن نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها مثلا ما بعوضۃ، تو یہ ماں کا استعمال کیوں ہوا ہے؟ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ ماں تقلیل کے لیے ہے، یعنی بعوضۃ مکھی اور اس سے بھی چھوٹی اور اس سے بھی حقیر چیز، مکھی سے بھی کئی حقیر چیزیں ہیں۔ وَتَكُونُ بَعُوضَةً زبر کے ساتھ منصوب ہے، کیوں یہ بدل ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں لَأَضْرِبَنَّ ضَرْبًا مَا، تو میں تمہیں ماروں گا مارنا تھوڑا سا، وَيَصْدُقُ بِأَدْنَىٰ شَيْءٍ تھوڑی چیز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا ماں جو ہے اس کو ماں نکرہ موصوفہ بنا دیں بے بعوضہ، اور بعض ابن جریر فرماتے ہیں کہ نام موصولہ ہے، اور موعوضتاً جو ہے معرب ہے ماں کے اعراب کے ساتھ، جو وہاں اعراب ہوگا یہاں بھی وہی اعراب ہوگا، وہاں چونکہ نصب تھی تو یہاں بھی نصب ہوگی۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ کلام عرب کے اندر یہ بات جو ہے بڑی مشہور ہے اور بڑی چالو ہے، یعنی عام چیز ہے یہ بات کہ وہ کیا کرتے ہیں، یعربون صلۃ ما ومن باعرابہما، کہ ماں اور من کا جو صلہ آگے آئے گا، جو ان کا اعراب ہے اسی کا اعراب بھی وہی ہوگا۔ اور کیونکہ کبھی ماں اور من کو معرفہ استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی نکرہ استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس کے اعراب کے مطابق وہ چلیں گے۔ ابن جریر نے اس کو ترجیح دی، جیسے کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں، اور خدا کی قدرت ہے کہ اسلام سے پہلے یہ جاہلیت کے بڑے شاعر، اور یہ بادشاہوں کی تعریف لکھتے تھے اور بادشاہ ان کو بڑے ہدایہ دیتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوئی کہ اللہ نے ان کو اسلام نصیب فرما دیا۔ اسلام نصیب فرمایا تو جو شاعر جاہلیت تھا وہ شاعر نبوت بن گئے، وہ شاعر بنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی مدح فرمانے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان شعراء میں ہیں کہ مسجد الحرام میں اللہ کے نبی نے ان کے لیے ممبر رکھوایا، اور ممبر پہ کھڑے ہو کر حضرت حسان ابن ثابت نے شعر پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہیں اور حسان ممبر پہ کھڑے، اور حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے اس کے دل میں مضامین ڈال دے کہ یہ تیرے کافروں کو، تیرے دشمنوں کو کیسا جواب دے رہا۔ ایک دفعہ کافروں نے ایک ان کے بڑے مشہور شاعر تھے، انہوں نے نعوذ باللہ حجب کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی توہین کی۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کو جواب دوں کفار کو۔ حضور نے فرمایا حسان بڑی مشکل ہے جواب دینا، کیسے جواب دو گے؟ کیونکہ وہ جو دشمنی کرنے والے ہیں تو میرے رشتہ دار، جو میری توہین کر رہے ہیں تو قریش، خاندان ہمارا ایک ہے، قبیلہ ہمارا ایک ہے،
تو جب تم قریش کی مذمت کرو گے تو اس میں میری مذمت بھی تو نعوذ باللہ ہو جائے گی، تو اس لیے میں نہیں مناسب سمجھتا۔ تو حضرت حسان ابن ثابت نے عرض کیا، انہوں نے کہا حضور آپ مجھے اجازت تو دیں، میں آپ کی شان مبارک کو تو ایسے باہر کر لوں گا نا جیسے بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو بال کو نکال لو تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ بال نکلا ہے اس آٹے سے کہ نہیں نکلا، میں آپ کی شان کو علیحدہ کر دوں۔ حضور نے فرمایا اجازت۔ تو پھر جب حسان نے شعر پڑھے ہیں تو حضور کو اتنی خوشی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعائیں دی، اور حضور نے فرمایا کہ اشد من النبل، آپ نے فرمایا کہ میرے حسان کے شعر جو ہیں، جو تیر اگر مارتے نا کافروں کو، وہ تیر اتنا زخمی نہ کرتا جتنا حسان کی شاعری نے کفار کو زخمی کر ڈالا، اتنا اس نے مجروح کر ڈالا۔ اور یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے، حضرت حسان حضور کے ایک طرف سے رشتہ دار بھی بنتے، یہ بہرحال یعنی اس کا عام ذکر کتابوں میں نہیں ملتا۔ ویسے حضرت حسان ابن ثابت جو ہیں یہ حضور کے ہم زلف ہیں۔ ہم زلف کا کیا معنی؟ یعنی حضور کی بیوی جو تھی نا ماریہ قبطیہ، بی بی ماریہ قبطیہ، جن کو حضور نے اپنی بیوی بنا لیا، تو اس کی جو بہن ہے اس کا نام ہے سیرین، ماریہ قبطیہ کی بہن ہے، اس کا نام ہے سیرین۔ تو وہ سیرین جو ہے وہ بیوی ہے حسان ابن ثابت کی، یعنی ایک بہن حضور کی بیوی تھی۔ اس وجہ سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی عائشہ کے خلاف جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی، تو اس تہمت لگانے میں یہ بھی بیچارے شریک ہو گئے، ان پر بھی بڑی سزا ہوئی، اور بعد میں یہ بڑے روتے تھے۔ اور پھر یہ ایک دفعہ آئے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر، اور انہوں نے کہا کہ اماں جان مجھے معاف کر دیں۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ حسان تم نے میرے آقا کی، میرے سرکار کی اتنی تعریف کی ہے، اتنی شان بیان کیا ہے قصیدوں میں، ان کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا، بس تمہارے لیے ہی دنیا کی سزا کافی ہے جو تمہیں مل گئی ہے، آگے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دنیا میں آپ کو ایک تو سزا ملی، دوسرا نابینا ہو گئے، تو بڑی تکلیف ہوئی آپ کو، تو پھر آپ معافی مانگنے کے لیے آئے، اور اس وقت بھی قصیدہ لکھ کے آئے بی بی عائشہ کی شان میں، حسان رضان ما تظن بریبۃ۔ تو بی بی عائشہ نے کہا اب تو تم قصیدہ لکھ رہے ہو، اس وقت تم بھی تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا بی بی میں غلطی کر گیا، انسان تھا میں معاف۔ انہوں نے کہا میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا، اسی وقت معاف کر دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے سرکار مدینہ کا جو دفاع کیا ہے، تم حضور کے ثنا خواہ ہو، اس لیے میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس وجہ سے علماء نے یہ استدلال بھی نکالا ہے کہ اگر حضور کی نعت پڑھی جائے، یا حضور کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھا جائے، یا حضور کی شان میں کوئی مدح پڑھی جائے تو بالکل ٹھیک ہے، سنت ہے۔ حضور کے صحابہ پڑھتے تھے، حضرت حسان پڑھتے تھے، عبداللہ ابن رواحہ پڑھتے تھے، بی بی عائشہ نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے، حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدے لکھے۔ جھگڑا ان میں نہیں ہے، جھگڑا جو ہے اب وہ یہ ہے کہ نعت پڑھنے میں تو اختلاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جھگڑا صرف اس میں ہے کہ جو ہم نے قوالی کی طرز بنا لی ہے کہ اس میں طبلے بھی ہیں، ڈھولک بھی ہے، مزمار بھی ہیں، تنبور بھی ہیں، اور وہ پتہ نہیں ہارمونیم بھی ہیں، سرمنڈل بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں موسیقی کے آلات ہوتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں ان کو حضور نے فرمایا کہ مزامیر من مزمار الشیطان، یہ باجے گاجے کی جتنی چیزیں ہیں یہ شیطان کے آلات ہیں۔ تو ان کو استعمال کر کے یہ کہنا کہ ہم حضور کی قوالی، حضور کی مدح بیان کر رہے ہیں، تو مدح بیان کرنے کے لیے طریقہ وہی اختیار کیا جائے جو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی یوں مثال سمجھیں کہ جیسے آج کل لوگ ہوتے ہیں نا جی، ایسے جھمر ڈالتے ہیں اور رقص کرتے ہیں اور بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ اب کوئی آدمی ایسا کرے نعوذ باللہ کہ وہ کپڑے ٹھیک نہ پہنے ہوئے ہو اور بازاروں میں بھنگڑا ڈالے اور یا کہ میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں، تو یہ شان نہیں ہوگی، یہ توہین نبی ہوگی، یہ توہین محمد مصطفیٰ ہوگی کہ حضور پاک کی شان اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کو اسی انداز میں پیش کیا جائے جو سنت ہے محمد الرسول۔
حضور پاک کی نعت پڑھیے۔ اچھا، اسی طرح علماء یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بعض نعت خواں جو ہیں نعتیں پڑھتے ہیں فلمی دھنوں کی طرز میں، یعنی فلمی گانے ہوتے ہیں نا، اس کی طرز پہ ایک نعت لکھ لی جاتی ہے، پھر اس کی دھن پہ نقل کی جاتی ہے جیسے وہ فلمی گانا گایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں کہ بھی ہم پڑھ تو رہے ہیں نعت محمد مصطفیٰ اور نقل دے رہے ہیں ان شیطانی گانوں کے ساتھ جو شیطان کے بنائے ہوئے ہیں اور شیطانی امور میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ نعت پڑھی جائے، اسی لیے حکم ہے نا کہ اذان میں ایسی آوازوں کا لہریے بنانے اور آواز کو ایسے بناتے چلے جانا منع ہے، بغیر تصنع بغیر تکلف کے اذان کہو جو اللہ نے تمہیں اذان دی۔ اسی طرح اگر کوئی قاری اللہ کا قرآن پڑھے اور تصنع کرے، بناوٹ کرے کہ اپنی آواز کو بنا رہا ہے اور مد ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دے، یا مد لمبی کرنی تھی تو چھوٹی کر دی، چھوٹی کرنی تھی تو لمبی کر دی کہ میری آواز نہ ٹوٹے، میرے زیر و بم میں فرق نہ آئے، تو قرآن پڑھنا بھی ناجائز ہے، قرآن پڑھنا بھی ناجائز۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، ورنہ حضور کی نعت پڑھنا جو ہے وہ تو علامت محبت ہے۔ آپ کو اللہ نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اللہ حضور کی شان میں قصیدہ پڑھنا جو ہے وہ تو سنت ہے اور عمل صحابہ ہے۔ حضور کی شان میں نعت پڑھیں، حضور کی شان میں قصیدے پڑھیں، حضور کی شان میں قصیدے لکھیں، اور ان میں یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ کوئی لفظ ایسا بھی نہ آئے جو عقیدے کے خلاف، ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ کیونکہ حضور پاک تشریف لے آئے، ایک جنگ میں بڑی فتح ہوئی تو بچیاں حضور کے گھر میں خوشی منا رہی تھی، اور جناب وہ ایسے ٹین پڑے ہوتے ہیں، ڈبے پڑے ہوتے ہیں، وہ بجا رہی ہیں اور خوشیاں گا رہی ہیں۔ تو حضور کے گھر میں جب آنے لگی تو حضور پاک نے، حضرت صدیق بھی آئے اور صحابہ بھی آئے، نہیں چھوڑو ان کو خوشی کرنے دو، بچیاں ہیں کیا ہے، بیچاری خوش ہو رہی ہیں۔ تو اب وہ بیچاریاں گا رہی تھی بچیاں، تو اس کے اندر انہوں نے ایک شعر کہہ دیا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے پاس ایسا نبی ہے جو کل کی خبر بھی جانتا ہے۔ حضرت دعو، آپ نے بولا چھوڑو اس بات کو، علم غیب اللہ کو ہے، مجھے نہیں ہے، کیا کہہ رہی ہو، یہ نہ کہو اور باتیں کرو، یہ مسئلہ چھوڑ دو۔ تو جو چیز اگر کوئی آدمی عقیدہ نعت پڑھ رہا ہے اور کفر بیان کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے۔ دیکھا جی وہاں بھی نعت کے بھی مخالف، اور نعت کے مخالف نہیں ہوتے، وہ تمہارے کلام کفر کے مخالف ہوتے ہیں، وہ شرکیہ کلام کے مخالف ہوتے ہیں، اور وہ اتباع کرتے ہیں سنت رسول اللہ کی، کہ جیسے حضور پاک نے دیکھا کہ ایک غلط مصرے میں لوگ غلط عقیدہ سمجھ جائیں گے کہ اگر میرے سامنے یہ شعر پڑھا گیا اور میں چپ رہا تو لوگوں کے لیے تو سند بن جائے گی بھی، اگر غلط ہوتا تو حضور نے منع کیوں نہیں کیا؟ حضور پاک نے فوراً منع کر دیا، حالانکہ بچیاں ہیں بیچاری، نابالغ بچیاں، یعنی جو بالغ بھی نہیں ہوئی، وہ ڈبے شبے لے کے خوشیاں منا رہی ہیں حضور کے استقبال میں۔ حضور نے فرمایا نہ یہ شعر نہ پڑھو کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، کل کا مجھے کیا پتا کل کیا ہے، علم غیب کا مالک اللہ ہے۔ اگر مجھے کل کا پتہ ہوتا تو پھر میرے صحابہ احد میں شکست کیوں کھا جاتے؟ اگر مجھے کل کا پتہ ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف بھی پیش نہ آتی، اگر مجھے کل کا پتہ ہوتا تو میرے صحابہ کو کبھی دکھ نہ ہوتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں علم غیب کے جاننے والا ہوتا تو تمام بھلائی کی چیزیں سمیٹ لیتا اور کبھی مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ فرمایا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اللہ نے مجھے ڈرانے والا، اللہ نے مجھے خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، عالم الغیب بنا کے تو نہیں بھیجا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مدح ہے، قصیدہ ہے، نعت ہے، اس میں کوئی کفر شرک والا لفظ بھی نہیں ہے، اور ساتھ باجے گاجے ہارمونیم اور فلمی دھنیں اور فلمی طرزیں بھی نہیں ہیں، تو ان کا پڑھنا بھی سنت ہے اور سننا بھی سنت ہے۔ آدمی بالکل پڑھے اور بار بار پڑھے اور رات دن پڑھے، کیونکہ کبھی کبھی شعر ایسا اثر کرتا ہے طبیعت پر کہ آدمی کلام اتنا اثر نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ حضور کی مدح میں بیٹھے قصیدہ پڑھ رہے ہیں تو آدمی کا دل لگ جاتا ہے، ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ بڑھ جاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اندر اضافہ ہو جاتا۔ تو شعر پڑھنا، تو یہ حضرت احسان حضور کے شاعر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا کلام۔ اچھا خدا کی شان ہے، ویسے بڑے طبعاً بزدل آدمی تھے، یہ اللہ کی شان ہے، یعنی طبعاً جو تھے بڑے بزدل آدمی تھے، جنگ وغیرہ ہونا بڑے ڈر جاتے تھے، بڑے گھبراتے تھے۔
یعنی ایسے طبیعت ہوتی ہے نا، بعض آدمی کمزور طبع ہوتا ہے، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے، حضور نے فرمایا آسان تم نے جو جہاد کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا، لوگوں نے تلواریں چلائیں، تیر چلائے، لیکن تمہارے شیروں نے کافروں کے سینے چھلنے کر ڈالے، کیونکہ جو تم ایک دفعہ پڑھ دیتے ہو نا قصیدہ وہ پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور کافر مرتے رہتے ہیں اور اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ حضور کے شاعر تھے، حضور کے مدح خان تھے، حضور کے نعت خان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضور کے ہم زلف تھے، یعنی حضور کی اس طرح رشتہ داری بھی ہے کہ بی بی ماریہ قبطیہ کی حقیقی بہن بی بی سینی جو ہیں وہ بیوی تھی حضرت حسان ابن ثابت کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور، تو کتنا پیارا شعر کہتا ہے، کہتا ہے یکفی بنا فضلا، کہتا ہے ہمارے لیے یہی فضیلت تھوڑی ہے کہ ہمیں محمد عربی ملا تمہیں نہیں ملا، کہتا ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہی تھوڑی فضیلت ہے کہ ہمیں حب نبی ملی ہے اور تم خالی ہو، تمہارے سینے حب نبی سے خالی ہیں اور ہمارے سینوں میں محبت ہے محمد الرسول اللہ، ہمارے حصے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی ہے، تو کہتے ہیں یہی ایک فضیلت ہی ہمارے لیے کافی ہے، اور کسی فضیلت کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں حضور کی محبت ملی تمہیں دشمنی ملی، تو اس سے بڑی فضیلت کوئی ہو سکتی ہے، تم کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ الا من غیرنا، الا من غیرنا، تو ما اور من، تو ما اور من کے اعراب جو ہے موصول بھی ہوتا ہے اور اپنے اسی اعراب کے تابع ہوتا ہے، اس لیے استدلال کیا اس نے حضرت حسان کے شعر سے۔ فقال ويجوز ان تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار، اور بعض علماء نحو اور علماء قواعد کہتی ہیں کہ بعوضة یہ منصوب تو ہے لیکن بدل نہیں، بلکہ یہاں ایک حذف جار یعنی حرف جارہ محذوف ہے۔ اصل تقدیر الکلام، اصل کلام کیا تھا؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بین بعوضۃ الی ما فوقها، تو یہاں منصوب تو ہے لیکن حذف جار کے ساتھ۔ وہذا الذی اختارہ القصائی والفراء، اسی کو قصائی فرا یہ نحو کے بڑے مشہور امام ہیں۔ وقرأ الضحاک وابراہیم ابن ابلد بعوضۃ، ان نے پڑھا بعوضۃ رفع کے ساتھ۔ قال ابن جنی وتكون صلۃ لما وحذف الآیت کما فی قول تعالی تماما علی الذی احسن ای علی الذی هو احسن، اگر ہم رفع پڑھیں گے بعوضۃ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ با کا صلہ ہے اور یہاں یعنی محذوف ہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَتَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ، احسن ہے تو زبر اصل میں مرفوع ہے کیونکہ یہاں ہوا محذوف ہے، عَلَى الَّذِي هُوَ أَحْسَنَ۔ وَحَكَى بِمَا أَنَا بِالَّذِي قَائِلٌ لَكَ شَيْئًا اے بِالَّذِي هُوَ قَائِلٌ لَكَ شَيْئًا، سیب بھائی یہ بھی نحو کا امام ہے، وہ کہتے ہیں جیسے محاورات میں کہتے ہیں ما انا بالذی، ما انا بالذی قائل لک شیئا، اصل کیا ہے؟ ای بالذی هو قائل لک شیئا، یہ انہوں نے نحوی تحقیق کی کہ بعوضۃ ہم زبر جو پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بعد نے کہا کہ یہ بدل ہے، بعد نے کہا منصوب بحذف الجار ہے، اور بعد نے کہا یہ بعوضۃ رفع کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ علماء نحو علماء قواعد کی بحث ہے۔ اب لفظ ہے نا بعوضۃ فما فوقها، اللہ پاک نے فرمایا مچھر یا ما فوق، اس سے بڑا، اس سے بڑا کیا مانا؟ یعنی مچھر چھوٹا ہے اس سے بڑی چیز، یا وما فوق بڑی یعنی مچھر سے چھوٹے ہونے میں بڑی، یعنی مثال یہ ہوتا ہے کہ بھئی مچھر یا مچھر سے بھی بڑی یعنی اس سے بھی حقیر، یا یہ ہوتا ہے مچھر یا مچھر سے بڑی، مچھر یا اس سے زیادہ۔ تو فما فوقہا کے اندر بھی مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں، فما فوقہا فی قولان احدہما فما دونہا فی الصغر والحقارۃ، یعنی چھوٹے ہونے میں، حقیر ہونے میں، کما اذا وصف الرجل باللؤوم والشح ويقول السامع نعم وهو فوق ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے محاورات عرب میں جیسے کوئی آدمی کسی کی بخیلی کے بارے میں ذکر کرے کہ فلانا آدمی جو ہے بڑا بخیل ہے، جی بڑا بخیل ہے، تو سننے والے کہے نعم نعم وہ فوق ذلک، جو تم کہہ رہے ہو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ بخیل ہے، اس میں زیادہ حقیر ہے۔ کہتے ہیں محاورات نعم نعم وہو فوق ذلک، جو تم بیان کر رہے ہو اس سے بھی اور بڑا ہے، کیا مانا؟ یعنی تم تو ابھی چھوٹا بخل بتا رہے وہ اس سے بھی گرا ہوا ہے، کیونکہ جیسے وہ اپنا، اسی لیے بعض علماء نے کہا نا ایک بخیل ہوتا ہے اور ایک شوم ہوتا ہے، شح،
تو انہوں نے کہا کہ بخیل تو خیر وہ ہوتا ہے نا مثلا جو خرچ نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا بھی جو خرچ نہ کرے ہو تو خیر بخیل ہو گیا, تو اب اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بڑا یہ ہے کہ خرچ دوسرا کرے اور اس کو تکلیف ہو. انہوں نے کہا یعنی بخل میں وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ خرچ دوسرا کر رہا ہے, وہ دیکھ دیکھ کے مر رہا ہے کہ دیکھو یار اس نے اتنے پیسے کیوں خیرات کر دیے, پاگل آدمی ہے, خام کا ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, اتنے پیسے خیرات کر دی, اتنے پیسے مسجد میں لگا دی, اتنے پیسے مسجد میں لگا دی, اتنے پیسے مدرسے میں. ہاں جی یہ ضرور کوئی چکر ہوگا, کوئی کھاتے ہوں گے پیتے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی فوقا کا لفظ استعمال ہوتا ہے متعدد, یعنی اس سے بھی اور گرا ہوا ہے, مراد یہ ہوتی ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وعدہ قول کے صحیح ابھی عبید قال اور زاد واکثر ماکین حدیث و دنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا کافرا منها شربۃ ماء. جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہوتی, مچھر کا پر کیا اتنی برابر بھی اس کی کوئی اہمیت ہوتی, تو اللہ کافروں کو تو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا, اپنے دشمن کو کون دیتا؟ لیکن اللہ کے نزدیک کیونکہ دنیا تو ذلیل چیز ہے تو زیادہ دشمنوں کو ملتی ہے, اپنوں کو کم ملتی ہے. اور اس کے بعد فرمانے وسانی فما فوق لما هو اکبر منها, بعد نے کہا کہ فما فوق سے مراد یہ ہے یعنی اس سے بڑا, لانه ليس شيء احقر ولا اصغر من البعوضة. انہوں نے کہا بھی اب مچھر سے اور کیا یار چھوٹی چیز ہوگی, مچھر یا مچھر کا پر مراد ہے اس سے بڑا. وهذا قول قتادہ ابن دعامہ واختیار ابن جریر, یہ قول قتادہ ابن دعامہ نے بھی کہا مچھر یا مچھر سے بڑا, اسی کو ابن جریر نے بھی ترجیح دی ہے. فانه يؤيد ما رواه مسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يشاق شوكة فما فوقها الا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. اب حدیث آتی ہے مسلم شریف کے اندر جس کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. حضور پاک نے فرمایا ما من مسلم يشاق شوكة, کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس کو کانٹا لگے یا کانٹے سے بھی زیادہ کوئی تکلیف پہنچے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے درجات بلند کر دیتی ہیں اور گناہ اس کے مٹا دیتی ہیں. تو مومن تو ہر حال میں فائدے میں ہے, تکلیف آئے تب گناہ مٹ گئے, نعمتیں ملے شکر کیا تب درجات بلند ہو گئے. واخبر انه لا يستطيع شيئا يضرب مثلا ولو كان في الحكار والسغر البعوضة. تو مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو حکیم نہیں سمجھتے, چاہے تو وہ چھوٹی چیز کی مثال بیان دے, چاہے مچھی بکری ہے یا مچھر ہے. كما لا يستنكف عن خلقها, جیسے اللہ پاک نے اس کے پیدا کرنے کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی استنکاف نہیں فرمایا. وكذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت. تو جب اللہ نے مکھی اور مچھر کو پیدا فرمایا, پیدا کرنے میں اس کی قدرت کو کوئی استحیا نہیں, تو مثال دینے میں کیا استحیا ہو سکتی ہے؟ کما قال تعالی یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ نے فرمایا لوگوں ہم مثال دیتے ہیں غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, جو لوگ اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارتے ہیں, لن یخلقوا ذبابا, وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ, چاہے سارے جمع ہو جائے ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ واپس نہیں لے آ سکتے. یہ عبادت کرنے والے بھی عاجز ہیں, معبود بھی ان کے عاجز ہیں, یہ دونوں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, تو پھر ان کو تم کیسے پکارتے ہو اللہ کے سوا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالی فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ پاک نے جیسے فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا غیروں کو اپنا مددگار بناتی ہیں, غیروں کو اپنا ولی و ناصر سمجھتی ہیں, ان کی مثال ایسی ہے کہ مثل العنکبوت, جیسے مکڑی کا مثال ہے, وہ جالا بناتی ہے, گھر بناتی ہے. تو جیسے مکڑی کے گھر سے بھی کوئی زیادہ کمزور گھر ہوتا ہے, بظاہر تو وہ بھی گھر بنا رہی ہے لیکن اس کی کمزوری سب دنیا پہ ظاہر ہے. تو اللہ کے سوا جن کو یہ مددگار بنا کے گھر ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں.
اگر یہ جانے، جیسے فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک کلمہ طیبہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ بہتر درخت جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور شاخیں آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں، یعنی اپنے تنے پہ کھڑا ہے، وہ پھل لاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور اس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ پاک مثالیں دیتی ہیں. اور اس کے مقابلے پہ ایک برا کلمہ ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی چیز زمین کے اوپر نکل آئے لیکن جس کے نیچے کوئی جڑ اور اصل نہ ہو. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. تو جن لوگوں نے کلمہ توحید پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی جڑیں لگ گئیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی پھل دے گا، فائدہ ہوگا. اور جنہوں نے کفر و شرک کیا ایسی ہے جیسے زمین کے اوپر کوئی بیل ہو بظاہر، لیکن پاؤں لگا تو سب کچھ اکھڑ کے ساتھ چلا گیا. اس لیے اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی قرآن پاک میں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو جو ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہے فرمائے. قَالَ تَعَالَى ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. اللہ نے فرمایا میں مثال بیان کی، اللہ نے کہ ایک عبد ہے، غلام ہے، مملوک ہے، اس کے پلے میں طاقت نہیں کہ وہ کیا کرے، نہ بے کرے، نہ شراء کرے، نہ تجارت کرے، نہ کچھ کرے، نہ گھر سے باہر نکل سکے، نہ گھر کے اندر آ سکے جب تک مالک اجازت نہ دے. تو وہ عبد مملوک کی کیا حیثیت؟ تو تم جن کو خدا بنائے وہ کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ. اللہ نے فرمایا، اللہ نے مثال بیان کی. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ کا معنی وہ گنگا ہے، بول نہیں سکتا. لا يقدر على شيء، کوئی طاقت نہیں رکھتا. اور جدھر اس کو مالک بھیجے وہو کل علی مولا، اپنے سردار کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہے. کیوں بول ہی نہیں سکتا؟ کیا لے آئے گا؟ کیا مٹی لے آئے گا سودا جا کر؟ جدھر بھی بھیجو تو نہیں لائے، کوئی بھلائی نہیں کر کے آتا. کیا وہ بندہ اور وہ بندہ برابر ہو سکتا ہے جو اپنی زبان سے لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، عدل کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ. اللہ نے فرمایا جیسے ایک عبد ہو اور دو مالک ہوں، یا چار اس کے شریک ہوں، مالک ہوں. اب وہ ان کے اندر بٹا ہوا ہے، کبھی یہ بلاتا ہے، کبھی وہ بلاتا ہے، کبھی وہ بلاتا ہے، کبھی وہ بلاتا ہے. اور اس نے بلایا کہاں گئے؟ اس نے بلایا تھا، ادھر لیٹے اس نے جوتے مارے، ادھر لیٹے اس نے جوتے. تو جس نے چار خدا بنائے ہوئے نے ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، جس نے ایک رکھا ہوا ہے وہی فائدہ اٹھاتا. اس لیے فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ نے فرمایا اسی لیے ہم قرآن میں مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں سمجھ سکتے مگر وہ جو علم والی ہے. وَفِي الْقُرْآنِ أَمْثَالٌ كَثِيرًا. اللہ نے قرآن میں کئی مثالیں بیان فرمائیں. قال بعض السلف اذا سمعت المثل في القرآن فلا مفهوم بقيت على نفسي اذا سمعت المثل في القرآن. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ جب قرآن میں کوئی مثال
ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں مثال بیان کی اور پھر ہم سمجھ نہیں پاتے کہ مثال کا مقصد کیا ہے، تو کہتے ہیں پھر میں روتا ہوں اپنے نفس پر، کیوں اللہ نے فرمایا تھا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ہم نے جو قرآن میں مثالیں بیان کی ہیں اس کو عالم سمجھتا ہے، غیر عالم نہیں سمجھتا، تو جب مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں رونے لگتا ہوں کہ شاید میں علم سے معروم، اگر علم والا ہوتا تو مجھے بھی سمجھ آ جاتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہزاروں مثالیں بیان فرمائی، اور ہر مثال میں حکمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ کے لیے مکہ معظمہ سے باہر بھی تشریف لے گئے، ہاں تو باہر نہیں گئے، طائف تشریف لے گئے، مدینہ شریف تشریف لے گئے، تو مدینہ باہر نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا سفر فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر فرمایا، بدر کا سفر فرمایا، کبھی جہاد کے لیے، غزوات کے لیے، اس میں پہلے تبلیغ ہوتی تھی، پہلے دعوت ہوتی تھی۔ تو جتنے وسائل تھے حضور پاک کے جہاں جہاں تک پہنچنے کے، وہاں تک اللہ کے حکم سے پہنچایا، اور اس کے بعد جو کام تھا پھر وہ صحابہ نے پہنچایا۔ کہتے ہیں جی مالدار لوگ جو ہیں دنیا میں عیش عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ غریبوں سے آگے ہوں گے، یہ غلط بات ہے، آخرت میں غریبوں سے آگے نہیں ہوں گے۔ فقراء جو ہیں وہ اہل دنیا سے جنت میں پہلے داخل ہوں گے۔ یہ کس نے آپ کو کہا کہ آخرت میں بھی آگے ہوں گے؟ اسی لیے تو حضور پاک نے دعا مانگی ہے کہ اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ تو اگر دنیا والے آگے ہوتے تو حضور فرماتے اللہ میری بھی دنیا والوں کے ساتھ حشر فرما، کیونکہ حضور تو سب سے آگے ہوں گے۔ تو جب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے مساکین کے ساتھ اٹھا، فرمایا مجھے زندہ بھی مسکینوں کے ساتھ رکھ، موت بھی مسکینوں کو ساتھ دے، اور آخرت میں بھی مجھے مساکین کے ساتھ کھڑا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اختیار دیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیں، نبی تو بنایا ہے، رسول تو بنایا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بھی بنا دیں۔ اور ایک دفعہ جبریل آئے، انہوں نے کہا اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم یہ جبل صفا، یہ سارے پہاڑ سونے کے بنا دیں، اور ہم یہ چاہیں کہ یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، جہاں آپ جائیں سونا ساتھ چل رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو فقر چاہیے، ایک دن کا مل جائے کھا کے تیرا شکر کروں، ایک دن کا نہ ملے تو اس سے مانگتا رہوں۔ تو فقیروں کے لیے تھوڑی نسبت ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے میں اللہ شامل فرما لے۔ اور اسی طرح فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، تو اللہ تبارک و تعالی نے فقیروں کی بڑی شان بیان کی۔ وہ مراد ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے دنیا بھی دی ہے اور پھر دین میں بھی لگانے کا جذبہ دیا ہے، عام دنیا دار مراد نہیں۔ وہ تو صحابہ کو بھی اشکال، انہوں نے کہا رسول اللہ یہ صحابہ تو خیرات کر کے ہم سے آگے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، 100 دفعہ پڑھ لیا کرو تو تم سے کوئی بھی آگے نیکیوں میں نہیں نکلے گا۔ دوسرے دفعہ انہوں نے کہا حضور وہ بڑے آدمیوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے فرمایا پھر یہ تو اللہ کی مرضی کہ اللہ ان کو دین کے ساتھ، دنیا کے ساتھ دین بھی عطا فرما دیں، تو یہ پھر اس کا نظام ہے۔ جیسے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا بھی دے دی اور دین بھی دے دی، اور اسی لیے ہمیں اللہ نے دعائیں سکھائیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ باقی اگر کوئی غریب ہے تو اپنے فقر پہ راضی رہے، کیونکہ اللہ کی قضا پہ راضی رہنا ہی ایمان کی دلیل ہے کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا، کہ یا اللہ مجھے ایمان مکمل عطا فرما، سچا یقین عطا فرما، حتی اعلم بانہ لن یصیبنی الا ما کتبت لی والرضا بما قضیت علی۔ یا اللہ مجھے اتنا پکا یقین دے کہ میرا ایمان ہو جائے گا، جو تو نے لکھا ہے وہ پہنچے، اور تیری قضا پہ راضی ہو جاؤں، جو تیری قضا ہے بس میری رضا ہے۔ جو تو چاہتا ہے، تو فقیر رکھے الحمدللہ، امیر رکھے الحمدللہ، تو چاہے ہمیں فٹ پاتھ پہ سلا دے الحمدللہ، تو چاہے تو ریشم و اطلسوں کے مخاب پہ سلا دے الحمدللہ،
کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جن کی زندگی پتھروں پہ گزر گئی، اور کتنے بڑے بڑے جوہلا ہیں جو کروڑوں میں کھیلتے رہتے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اگر ایک آدمی دنیا میں بھی ہے، حضور نے فرمایا 2 آدمی ہیں جن کا غبطہ کیا جائے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے دولت دی ہے لیکن وہ لٹا رہا ہے، انفق یمیناً و شمالاً، ادھر بھی لٹا رہا ہے ادھر بھی لٹا رہا ہے، اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم لٹا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن کی آدمی غبطہ کرے، ان کے علاوہ تو کوئی غبطے کے قابل ہی نہیں۔ ہندوستان جا رہے ہیں انشاءاللہ، بہرحال اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو الحمدللہ توحید کا اور چیزیں سمجھ آئی، اللہ آپ کو آگے پھیلانے کی توفیق دے، کیونکہ جو آدمی عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور آگے جا کر وہ عقیدہ پھیلائے گا، اسلام کی خدمت کرے گا، اچھے کاموں کا حکم دے گا، برے کاموں سے روکے گا، تو اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں بھی پہنچے گا۔ تو آپ بھی ہمیں سفر میں یاد رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور زندگی رہی تو بہرحال آپ نے ایڈریس لکھا ہے، میں رکھ لوں گا، اور کبھی اللہ نے چاہا تو اللہ ملاقات کرا دیں گے۔ بلوچستان کے ہم رہنے والے ہیں اور علاقہ بڑا خشک ہے، لوگ غربت کی وجہ سے بھی تنگ ہیں اور دینی حالات کی وجہ سے بھی تنگ ہیں۔ بھئی میرے پاس تو ویزے ہوتے نہیں کہ میں ناویزوں کا کام کرتا ہوں، اللہ مجھے ان فتنوں سے بچائے۔ بہرحال میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ کھولے۔ جی ہمارے ملک میں نسل بندی آپریشن کیا جاتا ہے کہ مرد اولاد کے قابل نہ رہے، یا عورت کے لیے یہ ہے کہ آپریشن کر دیتے ہیں کہ اولاد کے قابل، یہ بالکل حرام ہے اسلام کے خلاف، یعنی اولاد کے لیے روکنا یہ نہ۔ ہاں ایک ہے وقفہ کرنا، کیا مانا ہے ایک آدمی کے بچے زیادہ ہو گئے، اس نے کوئی دوائی استعمال کی کہ 1-2 سال حمل نہ ہو تاکہ میرے بچے چھوٹے جو ہیں ذرا بڑے ہو جائیں، سنبھل جائیں، عورت کی صحت بھی بحال ہو جائے، وہ تو جائز ہے، لیکن مستقل طور پہ نس بندی کرا دینا یا آپریشن کرا کے یوٹرس ریموو کرا دینا بغیر کسی عذر کے، یہ ناجائز ہے، اور ہندوستان تو کافر حکومت ہے، اس لیے وہ یہ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی تعداد نہ بڑھے۔ ان کو خطرہ ہے کہ مسلمانوں کا عدد اگر بڑھ گیا تو پھر ایک دن تو یہ ہم پر غالب آ جائیں گے، اسی لیے ہمیشہ ہر کافر کوشش کرے گا اپنے ملک میں وہ نسبندی منصوبہ بندی ان پہ عمل نہیں کرتا، جہاں جہاں مسلمانوں کے ملک ہوں گے ان کو ڈراتے ہیں، او جی تمہاری تعداد بڑھ رہی ہے، تم زیادہ بڑھ جاؤ گے، پھر روٹی تھوڑی ہوگی، گندم ہوگی، 2 بندے ہوں گے، 2000 پھر کھاؤ گے کہاں سے، پیو گے کہاں؟ جو بندہ اللہ پیدا کرے گا تو گندم بھی بڑھا دے گا۔ تم کون ہو چاچے لگتے ہو، ہمارا درد آ گیا تمہیں ہماری ہمدردی کب سے آ گئی ہے کہ ہمارے بچوں کو فکر کر رہے ہو؟ تم ہی تو بچوں کو مار رہے ہو، تم ہی تو ان کے قاتل ہو، تم ہی تو ان مہلک چیزوں کے ایجاد کرنے والے ہو، تمہیں کیسے رحم آ گیا مسلمانوں کے بچوں پر یا ان کی تعداد کے زیادہ ہونے پر؟ یہ بےہودہ باتیں ہیں، بہرحال شریعت میں حرام ہے۔ جی حجر اسود کے لیے لائن